تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد اکرام و تعظیم معزز محترم علماء کرام محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک لبیک یا رسول اللہ کے عنوان سے معنون ہو کر منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل نور کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی نیاز مندی اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اور عہد غلامی کی تجدید کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا نعرہ ہے اور ایک ایسی صدائے دل نواز ہے جو ایک سچے سچے اور کھرے مومن کا اپنے آقا و مولا سے عہد غلامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے تھے، جس طرح کہ غزوہ حنین کے موقع پہ جب اچانک ایک درے سے صحابہ گزر رہے تھے کہ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو اچانک اس حملے کی وجہ سے ایک بگدڑ سی مچ گئی، لوگ بکھر گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور پیچھے مڑ کے دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا یا معاشر الانصار، تو انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ نحن معاک، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں،
اور پھر حضور نے بائیں جانب رخ نور کیا اور یہی صدائے دل نواز لگائی، یا معاشر الانصار، تو انہوں نے جواباً عرض کرتے ہوئے لبیکا لبیکا نحن معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہوئے حضور کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جن کی سواریاں سرکشی کرتی تھی انہوں نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی اور حضور کی طرف پا پیادہ دوڑنے لگے۔ اس انداز سے اپنے آقا و مولا کی حضور میں حاضر ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا اور اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کی صدائے دل نواز یہ صحابہ کا انداز رہا ہے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں حضور ملے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان دو اشخاص کی شکلیں بھی دکھائی جو سرنگ لگا رہے تھے اور حضور کے جسد نور کو تربت انور سے نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت وہ اپنے گھوڑے پر زین کس کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز لگاتا ہوا مدینہ المنورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو یہ ہی وہ نعرہ مستانہ ہے جو ہر دور کے اندر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، اور آج تک جتنے بھی مجاہدین دین ہیں انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ جب حملہ ہوا اور ڈنمارک اور دیگر ممالک کے بدقماشوں نے جب اپنے فعل شرعی کا ارتکاب کیا تو دنیا کے کونے کونے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مصر، انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان میں بالخصوص یہ نعرہ گلی گلی گونجا۔ حجاز مقدس میں مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول کے درمیان جو روڈ ہے اس کے اوپر 2006 کے اندر بڑے بڑے بورڈ اویزاں کیے گئے جن کے اوپر نحن فدا کا اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے درج کیے گئے، اور پوری کائنات اس نعرے سے گونج اٹھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے اندر ایک شعوری اور فکری بیداری پیدا ہوئی۔ لبیک یا رسول اللہ کہنے سے اپنے آقا و مولا سے ہمارا قلبی ربط پیدا ہوتا ہے اور ہم عہد جانثاری کرتے ہیں، اور حضور سے عرض گناہ ہوتی ہیں کہ میرے آقا ہم آپ کے لیے ایک ایک لمحہ حاضر ہیں۔ یہ صدائے دل نواز اپنے آقا و مولا سے اپنی محبتوں اور اپنی غلامی کے اظہار کا اعلان ہے۔ سو آپ نے بھی آج اپنی اس جامع مسجد میں خوبصورت محفل کا اہتمام کر کے اسی نعرہ مستانہ کو پھر بلند کیا ہے۔ آپ کی پکار اللہ قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت، میری قبولیت فرما لی جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی فطرت کے اندر قوت رکھی ہوئی ہے اور یہ فطرت سلیمہ کے مطابق دین ہے اور فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ گھڑی کے اوپر جب ایک مرتبہ ٹک ہوتی ہے تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں 5 لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ ایک تجزیہ کے مطابق جو ہمارا نہیں ہے بلکہ مغرب کا ہی تجزیہ ہے کہ ہر سال 14,000 لوگ چرچ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہر سال 32,000 لوگ مساجد کے قریب ہو رہے ہیں، باوجود کہ مغرب عیسائیت اور یہودیت کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں 82 لاکھ عیسائی مبلغین سرگرم عمل ہے
اور 2 لاکھ کے قریب ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کا پرچار کر رہے ہیں۔ اربوں ڈالر ہر ماہ ہر سال خرچ کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے مختلف تنظیمیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں حالات پیدا کرتی ہیں۔ دوسری طرف ہم کتنی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ پہ کام کیا ہے، اور کتنا لٹریچر معیاری چھپ کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، جبکہ 25,000 قسم کی کتابیں یہ پچھلے سال کے اندر عیسائی دنیا نے چھپوا کر پوری دنیا کے اندر تقسیم کی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک کتاب چھپی جس کا عنوان یہ تھا کہ ہم ٹیکس سے کیسے بچیں، اور 3 لاکھ کی تعداد کے اندر برما، پاکستان اور یہاں انڈیا اور دیگر مشرقی ممالک کے اندر اس کتاب کو تقسیم کیا گیا۔ جو 5 روپیہ ٹیکس بھی اپنی حکومت کو ادا کرنا اپنے اوپر بہت ضروری سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ممالک کے اندر کتابیں چھپوا کے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ یہ قومیں ٹیکس چور ہو جائیں اور اپنی حکومتوں کو مضبوط نہ کر پائیں، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو جو حکومتیں ہیں ان کی کمزوری سے فائدہ حاصل کر کے ان پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کر دیں۔ یورپ سے کتاب چھپی اور ہمارے ممالک کے اندر آئی کہ آپ خامند کو قتل کیسے کریں، آپ خودکشی کیسے کریں۔ اس طرح کی کتابیں چھپ کر ہمارے اندر زہر گھولا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے مذہب پر 25,000 اقسام کی کتابیں جو ہیں وہ چھپوا کر دنیا کے مختلف کونے اور گوشے کے اندر انہوں نے اس کتابوں کو پہنچایا، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کتابوں کی اشاعت ہوئی جن پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیا گیا۔ انٹرنیٹ پہ یہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ 7 سال کی محنت کے بعد لکھی گئی یہ کتاب قرآن مجید کا مقابلہ ہے، اور اس نے اپنی اس مقبول کوشش کو پیش کیا تو یہودی دنیا نے، صہیونی شیطانوں نے اس کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم کیا، اور مختلف رسائل اور جرائد کے اندر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اس کتاب کو چھپوایا۔ اس کا جو پہلا باب ہے جس کو اس نے سورۃ البسم اللہ کا نام دیا، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ ہے، اور اپنی طرف سے جو بھی لفظ وہ اس کے اندر جوڑے ہوئے ہیں وہ اس کی بے تکی عبارتوں کا جو ہے وہ پول اس سے کھلتا چلا جاتا ہے۔ خیر وہ اس کے اندر ناکام ٹھہرے ہیں، اور قرآن مجید کی جو صداقت ہے اس پر حرف نہیں آ سکا۔ اب یہ جی ویڈر نے فتنہ نام سے ایک فلم تیار کی ہے، یہ ہالینڈ کے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اور اس نے قرآن مجید کی 5 آیات کو مورد الزام بنا کے ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس نے قرآن مجید کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب قرار دیا، اور اس میں اس انداز کے ساتھ اس نے کردار سامنے رکھے ہیں۔ اس کتاب رحمت کے مفہوم کو اس نے بگاڑ کر پیش کیا، جس کتاب سے ہزاروں درماندہ قومیں راہ ہدایت پہ آ گئیں۔ تو یہ خطرناک قسم کی چالیں ہیں اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اور ان کا وہ پراپیگنڈا دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کی کمپنیاں دنیا کے اوپر، ان کے سرمایہ دار لوگ وہ اپنے دین کی تقویت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ فیصد حصہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اسرائیل کو یا اس نام سے جتنی بھی تنظیمیں موجود ہیں ان کو دیں۔ لہذا پوری دنیا کے اوپر انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر کتنے ریڈیو اسٹیشن موجود ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ میں شب و روز کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر، سرحد کے اندر کتنے لوگوں کو عیسائی بنا لیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک کے اندر
جس انداز سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. ہمارے سامنے صومالیہ ہے، ہمارے سامنے چچینیا ہے. یہ سربوں کی تحریک کو جس طرح کچلا گیا اور اسی انداز کے ساتھ مسلمانوں کو کئی طریقے دیے. یہ کنڈوم کلچر کے ذریعے سے مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں اضافہ کرو چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن میں انبیاء علیہ السلام میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں. لیکن اس وقت کئی ایسے طریقے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اور مسلمانوں کو معاشی طور پہ جکڑنے کے کتنے منصوبے ہیں جو سرگرم عمل ہیں اور دن رات کوشش کی جا رہی ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہودیت اور عیسائیت کو کچھ نہ کچھ فروغ تو مل رہا ہے، لیکن اسلام کی تبلیغ کا مؤثر انداز نہ ہونے کے باعث ہماری حکومتیں تو جو حق کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوششیں کرتی ہیں. یہ لاؤڈ سپیکر کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہوگی، پولیس والا بھاگا آیا، بڑا اہم فرض ادا کر کے گیا. تو یہ ہماری حکومتوں کے لچھن ہیں اور یہ ان کے تیور ہیں اور یہ ان کے فرائض منصبی ہیں. جبکہ مغرب اپنی تبلیغ کے لیے اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کس قدر جرأت سے کام لیتے ہیں اور کس قدر اس کے اوپر سرمایہ لگاتے ہیں اور ان کی حکومتیں ان کی کس طرح سرپرستی کرتی ہیں. اسرائیل جو کہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا دنیا کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے، اس حکومت کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے جا رہے ہیں اور کتنی سرمایہ کاری اور کتنی جو ہے وہ دولت ان کے فروغ کے لیے نہیں جھونکی جا رہی ہے. اقوام متحدہ بھی آنکھیں بند کیے ہوئے، اور وہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے اندر انسانوں کو کچلا جا رہا ہے. ٹینک کے نیچے رکھ کر 100 بچوں کو پچھلے دن کچل دیا گیا. ماؤں کی گود سے بچہ چھین کر ٹینک کے طرف رکھ دیا گیا اور اوپر سے ٹینک گزار دیا گیا. اب اس ماں کا حوصلہ دیکھیے اور اس ماں کا جو ہے وہ کلیجہ دیکھیے. اس کی گود سے بچہ چھین کر ٹینک پر رکھا جاتا ہے، اوپر سے ٹینک گزارتا ہے اور ماں کہتی ہے اللہ اکبر. یہ اس کی صدائے دل نواز ہے، یہ پختگی ہے اس کے ایمان کی. تو اس کی سرپرستی یورپ اور دیگر ممالک کر رہا ہے، اور یہ انتہائی مکروہ چال ہے جو چال انہوں نے یہ خاکوں کے حوالے سے چلی ہے. یہ ہمارے لیے بڑا ہی مسئلہ حساس ہے. ایک طرف تو میں یہ تجزیہ سامنے رکھ رہا تھا کہ ان کے 82 لاکھ مبلغین میدان عمل میں، 2 لاکھ ویب سائٹس انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت دنیا کا جو اقتدار عالیہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے. اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر وہی جو ہے وہ اپنا کام بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ یورپ کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھا کہ ہر سال 14,000 لوگ چرچ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہر سال 32,000 یورپ اور امریکہ کے اندر اسلام کے قریب ہو رہے ہیں اور مساجد کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر یا دیگر 56-57 مسلم ممالک کے اندر جو لوگ مساجد کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ان سے ہٹ کر تعداد ہے. رمضان المبارک آتا ہے تو کتنے نمازی بڑھ جاتے ہیں. اعتکاف کے اندر کتنے نئے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو مسجدوں سے وابستہ ہوتے ہیں. مختلف پیر خانے کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، اسلامی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں خلوص کے ساتھ، کتنے لوگ وہ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں. اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو بر صغیر پاک و ہند اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر اس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچتی ہے سالانہ کے اعتبار سے. لیکن یہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو لوگ مدارس اور مساجد کے قریب ہو رہے ہیں ان کی تعداد سالانہ 32,000 ہے، اور جو چرچ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کی تعداد 14,000 ہے. تو یہ چیز ان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نیٹ ورک بھی نہیں ہے، عالمی قیادت سے بھی یہ محروم ہے. جگہ جگہ ہم انہیں کچوکے لگا رہے ہیں. یہ وسائل کی دستیابی کے باوجود یہ ہمارے دست نگر ہے، اور یہ کتنے مالی اور معاشی بحرانوں کا شکار ہونے کے باوجود یہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں مغرب کے کتنے بڑے دانشور اسلام کے قریب ہو گئے، اور یورپ کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ اسلام کی بہانیں حاصل کر چکے، کتنی بڑی بڑی اعلی نسب یونیورسٹیوں کے کتنے پروفیسر حضرات اسلام کے قریب ہوئے. یہ اسلام کی وہ فطری کشش ہے جو اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے. یہ ہماری تبلیغ کا نتیجہ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو فرقہ بندی اور گروہی اختلافات کا شکار ہیں، ہم تو نسلی اور لسانی اختلافات کا شکار ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ چند سطحی مفادات اپنے دینی مفادات سے زیادہ عزیز ہیں، ہم تو اپنی ذات کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا کردار نہیں ہے بلکہ اسلام کی طبعی اور فطری صداقت ہے جو اس کی ذات کے اندر رکھی گئی ہے۔ لوگ ڈائریکٹ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر شروش نے جو کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ میں قرآن مجید کا مقابلہ لکھا ہے، تو یورپ کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چلے گی، ہم قرآن بھی تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کو انہوں نے لیا تو یورپ کے بک سٹالوں پر قرآن مجید نہیں ملتا تھا، اس قدر جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہو، اور ان لوگوں نے جب پڑھا اور قرآن نے جب ان کو نور دیا اور روشنی دی تو وہ اسلام کے اندر آ گئے۔ یہ 9/11 کے بعد یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو تھی وہ قرآن مجید تھی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلام کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور یہ وقت آئے گا۔ برنارڈ شاہ جو کہ ڈرامہ نگار ہے یورپ کا، اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یورپ کے اندر اگر کوئی دین ہوگا تو وہ صرف اسلام ہوگا، اور ایک تجزیے کے مطابق 2025 کے اندر دنیا کے اوپر ہر چوتھا شخص مسلمان ہوگا، اور اسلام کا غلبہ انشاءاللہ اور دنیا پہ ہو کے رہے گا۔ آ ملیں گے سینہ چاک آنے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بس تھوڑا سا ہم نے اپنے تبلیغی نظام کو مرتب کرنا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ مل جل کے چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور حالات کے تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اور لوگوں کے نفسیات کو پڑھ کر اس کے مطابق ہم نے گفتگو کے انداز کو اپنانا ہے، اور اپنے لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید عربی کے علاوہ دیگر جو جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کے تراجم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ قرآن مجید اپنے دامن میں وہ کشش رکھتا ہے کہ جو بھی صاحب رائے شخص اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے تو چارہ کار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے قریب نہ آئے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ کوکا کولا ہے نا، تو کسی پہاڑ پہ بھی چلے جائیں، کسی غار میں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو ملے گا۔ ان کے پاس ایک نسخہ ہے، ایک فارمولہ آ گیا، اس نے پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ وہ کہتا ہمارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے لیکن ہم اس کی تعلیمات سے خود بھی آگاہ نہیں ہو سکے، ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ خلافوں کے اندر لپٹا پڑا ہوا، اور پھر ہم صرف اگر اس سے وابستہ ہیں تو صرف تلاوت کی حد تک ہیں، اس سے آگے ہم نہ بڑھ سکے۔ اور وہ بھی معاشرے کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے تو مختلف گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب کان ان آوازوں کو ترستے ہیں۔ اب کسی بازار سے کسی گلی سے گزریں تو اندر سے گانے کی آواز تو آئے گی لیکن آپ کو شاید ہی ہے کبھی قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آئے۔ عموماً صبح کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی گھروں کے کچے آنگن کے اندر وہ جو درخت اگا ہوتا تھا اس کے نیچے بان کی چارپائی کے اوپر بیٹھ کر بابے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اور بوڑھی عورتیں بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ لیکن آج مسجد فجر کی نماز کے بعد مسجدوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں، ورنہ مسجدوں کے اندر قطاریں ہوا کرتی تھی، ادھر فجر کی اذان ہوتی تھی، ادھر قرآن مجید پڑھنے والوں کی لائنیں ہوا کرتی تھی۔ آج مسجدیں بھی تلاوت سے محروم ہوگی، آج ہمارے گھر بھی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ آج تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست ذوق مے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہماری پستی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں رہا۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ دنیا کے اوپر جتنی بھی قومیں آباد ہیں، غیر الہامی قوموں کی بات چھوڑیں، جو الہامی مذاہب ہیں
یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی امت اپنے نبی کا کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتی اس وقت، کیونکہ ان کے نبی اپنے معجزات اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. ید بیضا تھا تو ساتھ لے گئے، عصا تھا تو ساتھ لے گئے. جو بھی معجزہ جس نبی کو بھی دیا گیا تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اپنا معجزہ بھی ساتھ لے گیا. لیکن میرے اور آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے نبی کا معجزہ. اور قرآن میں چیلنج موجود ہے کہ اگر تم شک رکھتے ہو اس کی مثل ایک آیت بھی لا کے دکھاؤ، ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ. دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، مستشرقین کو ہم چیلنج کرتے ہیں، لاؤ اس قرآن مجید کے مقابلے میں ایک سورت ہی لاؤ. یہ بڑی پشت پناہی کی ڈاکٹر شروش کی، اور اس نے 7 سال لگائے، ہر طرح کے اس کو وسائل مہیا کیے یورپ نے، اور یہودیوں نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا. لیکن اس نے 7 سال کی محنت میں وہ جو فرقان الحق کے نام سے کتاب لکھی تو وہ بالکل ردی کی ٹوکریوں میں چلی گئی. لوگوں نے اس کو، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، کہا کہ یہ کیا ہے، قرآن کے الفاظ کا کچھ چربا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا آج تک، امام سیوطی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. اتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. سیدھی سی بات تھی، قرآن کی مثل لے آتے لیکن نہ لا سکے. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک ایسی دولت ہے جس کو ہم سینے سے لگا کے، جس کو ہم تھام کے پوری دنیا پر اپنے رسول کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں، اور اسلام کی صداقت پر اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. ہمارے علاوہ دنیا پر کسی قوم کے پاس اتنی بڑی دولت نہیں ہے، اور اپنے نبی کا کوئی معجزہ موجود نہیں ہے جس کو آج وہ پیش کر سکے. اس لیے کاش کہ ہم اپنے انداز کو درست کر لیں اور اپنی زندگی کے، میں تو کہتا ہوں ہم اپنا کردار ہی کر لیں نا، کردار، تو دنیا پر ہم غالب آ جائیں گے. صرف کردار پر نظر ثانی کر لیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک کتاب چھپی جس کا نام تھا عرب کا چاند. انڈیا کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی. 250 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حضور کی سیرت پر ایک نایاب موتی ہے. سطریں کیا ہیں، گویا سطروں کے اندر چراغ رکھ دیے گئے ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر اس نے کمال درجے کی جو ہے وہ اظہار کیا ہے، لیکن ہے وہ ہندو. تو سوامی لکشمن پرساد نے جب یہ کتاب لکھی تو اس سے انٹرویو کیا گیا. اس نے کہا تو مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ اس کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو خود اسلام قبول کیوں نہیں کرتا، تو اس کے باوجود بھی ہندو ہے. تو سوامی لکشمن پرساد نے جو جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہے. اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے. سوامی لکشمن پرساد نے کہا جب میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بڑی بڑی کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی آیا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ٹھیک. ہمارا کردار لوگوں کے اسلام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. میں اور آپ اس پہ غور کریں، بار بار غور کریں. میں نے کسی احتجاجی مظاہرے میں کہا تھا آج ہم امریکہ سے ٹکر لینے کی بات تو کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے. اس ظالم کے بارے کس شخص کے دل میں نرمی ہوگی جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپک رہا ہے. کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک اس ظالم کے آہنی خنجر نے ہمارے کلیجے چیرے، ہماری آبروں لوٹی، اور ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم تھا جو مغرب نے روا نہیں رکھا. ہماری شارگیں کاٹی، ہمیں پٹرول پلایا گیا اور گولیوں سے بھونا گیا، ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور زخموں کے اندر تیزاب چھڑک کے دودھ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا. کیا کیا سلوک نہ کیا گیا اور کیا کیا دکھ نہ ہمیں دیے گئے. تو کون ہے جو شخص کے بارے میں
امریکہ کے بارے میں، ان کے ظالم صدر کے بارے میں دل میں کوئی نرم جذبات رکھتا ہو، یقیناً سب کے جذبات ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن حد تو یہ ہے کہ آج ہم ان سے ٹکر لینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو گندے لوٹے ہیں وہ بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے ان کو بھی زنجیروں سے، سنگلیوں سے باندھ کے رکھتا ہے۔ ہم تو اتنے چور ہیں کہ وہ رفاع عامہ کے لیے رکھے گئے گلاس بھی ہماری دست برد سے نہیں بچ پاتے۔ جس قوم کے اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو وہ دنیا کی قوموں سے ٹکر نہیں لے سکتی ہے۔ دنیا کی قوموں سے ٹکر لینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی قیمتی متاع کی بھی قربانی دے جاتے ہیں، لیکن ہم تو اتنے چور، اتنے جو ہے وہ مکار قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ لوٹے اور وہ گلاس بھی ہماری دست برد سے محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ ہم کیسے دنیا سے مقابلہ کریں گے؟ کاش کہ ہم اپنے کردار پہ غور کریں اور بار بار کریں، اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کی طرف توجہ دیں۔ اپنے کردار کو ٹھیک کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے، مسلمان کا کردار ایک چمک رکھتا ہے۔ آج تو ہماری مسجدوں کے لیٹرینوں کے لوٹے بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن کوئی دور تھا، آج ہماری لاشیں اور ہمارا وجود لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کبھی وہ دور بھی ہمارے اوپر گزرا ہے جب امام محمد کا جنازہ اٹھا تو یہودی عیسائی بھی بصرے میں تھے، کہا چلو مسلمانوں کا امام ہے، جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگ بڑھ بڑھ کے ذوق شوق سے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، بعض یہودی اور عیسائی لوگوں کے دل میں بھی خیال آیا چلو مسلمانوں کا امام ہے، تم بھی بڑھ کے کندھا دے لو۔ جو بھی آگے بڑھا کندھا دینے کے لیے، جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے جنازے بھی لوگوں کو دین دیتے تھے۔ ہمارے تو جنازے بھی لوگوں کو دین دیتے تھے، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ تو صاحبو، یہ انتہائی اہم اور حساس دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور مشکل حالات کیا ہوں گے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی جا رہی ہے اور تسلسل سے کی جا رہی ہے، اور اس کو بطور فیشن اپنایا گیا ہے۔ اٹلی کے ایک وزیر نے کہا کہ اس کو رواج دو، ہالینڈ کے اخباروں نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے چھاپیں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں، اور ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ احتجاج قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور 27,000 دستخطوں پر مشتمل مسلمانوں کے دستخطوں پر مشتمل یادداشت اس نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ ہمارے 11 سفیروں کو ملنے سے اس نے انکار کیا۔ امریکہ نے اور برطانیہ نے اس کی کمر ٹھونکی کہ تم ڈٹا رہنا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے ایک اخباری انٹرویو کے اندر جو کہ اس نے دی ٹائمز کو دیتے ہوئے کہا کہ مسلم ورلڈ ریلائز دیٹ وی آر ناٹ اسالوٹیڈ، کہ امت مسلمہ اس بات کو یقین کر لے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ دنیا ہے۔ یار جب وہ کہتے ہیں ہم تنہا نہیں ہیں تو ہم کیوں تنہا ہیں؟ ہم 56-57 اسلامی ملک دنیا کے خطے پہ موجود ہیں، تو کیا ہم نہیں جڑ کے بیٹھ سکتے تھے؟ ہم حضور کے روضے کے پاس دنیا بھر کے حکمرانوں کو بلا لیتے اور وہاں سے ایک اعلامیہ جاری کرتے، اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے ہم یہ اعلان کرتے اگر تم کہتے ہم تنہا نہیں ہو تو ہمارے سروں پہ بھی گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے، ہم بھی تنہا نہیں ہیں۔ ایسی قوت آتی امت مسلمہ کے اندر جن کو بھاگنے کا راستہ نہ ملتا۔ لیکن افسوس، گلہ وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ہماری تو حالت ہی بڑی عجیب سی ہے، ہم تو کعبہ کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں تو بال سوارتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہمیں تو اس وقت بھی ہمارے بدن پہ رواں رواں جو ہے وہ خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا حالات ہیں اس وقت جن حالات اور گمبھیر مشکلات میں ہم ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتے اور اس وقت بھی ہم باہمی اتحاد و اتفاق نہیں حاصل کر پاتے تو اس سے بڑا اور مشکل مرحلہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ حساس حالات اور کیا ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر۔ اب بھی اگر ہم اپنے اعمال کی درستگی نہیں کر سکتے اور دین کے لیے قربانی پیش نہیں کر سکتے، آج مساجد کے لیے، مدارس کے لیے آپ دیکھ لیں، لوگوں کی عالی نصب کوٹھیاں ہیں لیکن مسجدوں کے اندر جو ہے وہ بچھانے کے لیے صفیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ قیامت کے دن میں سوال نہیں ہوگا
آج مدارس اس دور کے اندر کہ دنیا جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے اور دولت کی کثرت کتنی ہے، لیکن آج بھی دینی مدارس کے بچے ہاتھوں میں چھابیاں لے کے روٹیاں نہیں مانگ رہے۔ تو ہمارا جو دولت مند طبقہ ہے اس کو مختلف چونچلے ہیں ان کے، اور وہ ان کے اندر پیسے خرچ کرتا ہے، جہاں تعمیری کام ہے وہاں وہ پیسے نہیں لگاتا۔ ایک نعت خواں کو بلا لو، اس نے رگڑ کے داڑھی منڈی ہوئی ہے اور عجیب قسم کی وہ گانے کی طرزوں پہ جو ہے وہ میں نعت نہیں اس کو کہہ سکتا، گانے کی طرز پہ گا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹ میں چھاول کر رہے ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ 2-2 4-4 لاکھ روپیہ بھی اڑا دیں گے، اور اگر کسی مقصد کے کام کے لیے کسی کو ترغیب دلاؤ تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے دولت مند جو ہیں ان کا معیار دیکھیے، اور یہ جو مغرب ہے، اور حالانکہ یہ زیادہ تر سیکولر لوگ ہیں، بہت سارے لوگ چرچ سے کلیسا سے جان چھڑا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میکڈونلڈ کا مالک جو ہے یہ دنیا کے اوپر اس یہودیت کی مدد کرنے والا تیسرا شخص ہے۔ امری فیران اس کا نام ہے۔ یہ فلپس مورس، یہ جو سگریٹ کی کمپنی ہے، یہ 21% صہیونی شیطانوں کو دیتی ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر جبر کریں، ظلم کریں، اور وہ فلسطین کے اندر لوگوں کے اوپر تشدد کریں۔ 21% وہ ان کو دیتے ہیں۔ کوئی کچھ اس طرح یہ ایک سلسلہ چلا ہوا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں مربوط انداز سے آگے بڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن سے رابطہ ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلا حق اس کو اللہ کی کتاب ماننا، دوسرا حق اس کی صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنا، تیسرا حق اس کے معانی و مطالب کو سمجھنا، اور چوتھا اس پہ عمل کرنا، اور پانچواں یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان 5 حقوں میں سے کتنے حق ادا کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو معانی و مطالب کے ساتھ قرآن مجید آتا ہے، پڑھنا آتا ہے؟ میں نے اکثر محافظات میں دیکھا ہے کہ قاری تلاوت پر کر رہا ہے اور وہ عذاب الہی پر مشتمل آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اور سننے والے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کون قردۃ خاسئین، وہ یہ پڑھ رہا ہے اور آگے والے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جہاں استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا وہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں، اور بظاہر جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس کے مفاہیم و مطالب سے نہیں آگاہ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ نہیں، پریشانی ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو پہلے نمبر پہ تلاوت میں مثال عرض کی کہ پہلے گھروں سے آواز آتی تھی، آج وہ آواز موقوف ہو گئی، اور اس کے بعد عمل والی تو کا قصہ ہی بہت کم رہ گیا نا۔ حالانکہ صحابہ جب 10 آیتیں پڑھتے تھے، 11ویں آیت اس وقت پڑھتے تھے جب 10 پہ عمل کر لیا کرتے تھے، لیکن ہمارا عمل بالکل کمزور ہے۔ پھر ہماری وضاحت دیکھیے، ہمارا ایک اپنا تشخص ہے، ہماری اپنی تقویم ہے، ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، اسلامی اور شرعی مزاج، لیکن ہم مغرب کے طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ طرز زندگی اور ان کی وضاحت کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے کہ وہ داڑھی بڑی کرتے، انہیں شرم آتی ہے، حالانکہ انہیں مسئلے پہ بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، بڑے بڑے سکالر کہلانے والے، اور ان کے لیے ایک شرم کا باعث ہے کہ یار داڑھی پوری ہوگی تو جو ہے وہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا قیامت آ جائے گی۔ اگر داڑھی حسن میں کمی کرتی تو اللہ محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی کا نور کیوں پیدا کرتا؟ کائنات میں سب سے حسین چہرہ تو مصطفیٰ کریم کا ہے نا، اس سے حسین چہرہ تو متصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کو داڑھی کے حالے سے مزین کیا گیا تھا تو کیا میں اور آپ اگر چہرے پہ داڑھی شریف کا نور سجا لیں گے تو کیا اس سے ہمارے حسن میں کمی آ جائے گی؟ تو ہم اوپر سے کہیں کہ سونا تو سونا چہرہ حضور تھا، اور یہ پڑھ بھی رہے ہو اور اپنی داڑھی رگڑ کے منڈوائی ہو، تو یہ حرف حرف منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ہم اپنی وضاحت سے لے کر اپنے لباس تک دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں یار لباس کا کیا ہے؟ کبھی کسی مغرب کے باشندے نے بھی ہمارا ماما پہنا آج تک کہ لباس کا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھا ایک تاج نما ایک چیز ہے، چلو اس کو پہن لیں۔ آج تک کسی نے پہنا دیکھا آپ کو؟ ہم تو اس کی ٹائی بھی لگا لیں جو کہ سلیب کا نشان ہے، اور وہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، اور وہ اس کا علامتی نشان جو ہے وہ ٹائی کے طور پہ لٹکاتے ہیں عیسائی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کے اندر ٹائیاں باندھ دی، اور یہ سکول کے اندر جو ہم نے کلچر قرار دے دیا، اور یہ اس سے تعلیم ہوتی ہے۔ اگر ٹائی باندھ لیں تو اس سے بندہ مہذب ہوتا ہے۔ تہذیب کا تعلق ان ٹائیوں سے نہیں ہے، تہذیب کا تعلق جو ہے وہ رنگ رنگ کے لباسوں سے نہیں ہے۔ تہذیب کے جھرنے تو شعور سے پھوٹتے ہیں، اور انسان کو جو علم ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ملتا، یہ تو لباس ہے جیسا مرضی ہو۔ تو یہ عجیب ہے کہ ہم مذہب بیزار ہو گئے، ہم اپنی تہذیب سے ناتا توڑ چکے ہیں۔
ہم اپنے تشخص کو جو ہے وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں اور ہم مغرب کی نقالی کر رہے ہیں اور شعوری اور فکری طور پہ ہم ان کے غلام ہیں. آج جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں تو شیکسپیئر کی بات کرتے ہیں، شاید ہمیں اس کی بات کے اندر بڑا وزن نظر آتا ہے، ہمیں ڈیکارٹ کی باتیں جو ہے وہ لطف دیتی ہیں، حالانکہ اس کی ساری گفتگو اور اس کا سارا فلسفہ امام غزالی کی چوری کیا اس نے، اور امام غزالی کی چوری کر کے اس نے اپنی جو ہے اپنے فلسفے کو تراشا ہے. اس کا فلسفہ پڑھ لیں اور امام غزالی کو پڑھ لیں. امام غزالی مقدم ہے، وہ مؤخر ہے، اور اس نے چوری کی ہے. اور ہمارے لیے امام غزالی کا قول پیش کیا جائے تو اس میں کشش نہیں ہوتی، ڈیکارٹ کا قول پیش کیا جائے تو کشش ہوتی ہے. شیکسپیئر کی بات کی جائے تو ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑا دانشور آدمی ہے. ہم ذہنی، فکری اور شعوری غلام ہو گئے. ہمیں اپنے اسلاف یاد ہی نہیں، ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کیا ہیں. اسلام آباد کے اندر ایک لڑکے کو پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگا عمر. کہا واہ واہ کتنا اچھا نام ہے. بیٹا جانتے عمر کون تھا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، سوری میں نہیں جانتا. ماں باپ نے نام عمر رکھ دیا، بیٹا حضرت عمر کو نہیں جانتا. یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. ہم اپنے ہیروز کو پس پش ڈال چکے ہیں. آج دنیا کو نہیں پتا امام غزالی کی شخصیت کا نام تھا، دنیا کو نہیں پتا کہ رازی کون تھا، دنیا کو یہ نہیں پتا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کیا ہے. دنیا امام محمد بن حسن شیبانی کو بھول گئی ہے، امام مالک کو بھول گئی ہے، دنیا اپنے ان ہیروز کو بھول گئی ہے. آج صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو کون جانتا؟ آج حضرت محمد بن حنفیہ کے کارناموں سے کون آگاہ ہے؟ آج ہم مغرب کے نقال ہو گئے ہیں. ہمیں کرکٹروں کے نام تو یاد ہیں، ہمیں مختلف فلمی اداکاروں کے نام تو یاد ہیں، لیکن ہمارا جو اثاثہ ہے، ہمارا وہ جو سرمایہ ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں. اور یہ قوموں کا زوال ہوا کرتا ہے. جب قوم کے ہیرو، اگر کوئی شخص جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آتا ہے، جامعہ بغداد سے پڑھ کے آتا ہے، اگر پوری دنیا کے اوپر اس نے علمی کمال اور وجاہت حاصل کیا ہے، کبھی کوئی اس کا ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے گیا کہ یہ بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو ٹاپ کیا ہے، یہ جامعۃ الازہر کو ٹاپ کر کے آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ میچ جیت کے آ جائے تو وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ پولیس کو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں کہ یہ اپنے ہیرو کا استقبال کر رہے ہیں. جب ناچنے کودنے اور کھیلنے والے ہمارے ہیرو بن جائیں گے تو پھر قوم کا مزاج اس کے مطابق ہی ہوگا. جب علماء ہمارے ہیرو ہوں گے، جب محقق ہمارے ہیرو ہوں گے، جب کہ متقی اور پرہیزگار ہمارے ہیرو ہوں گے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی سیدھی راہ ملے گی، ورنہ بربادیوں کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو صاحبو یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام تو سربلند ہونے آیا ہے. ہم اگر اسلام کی خدمت نہیں کریں گے اللہ اور لوگ لے آئے گا. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر. اللہ بعض کا فاسق اور فاجر لوگوں کے ہاتھوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ میں نے اس دن شیراں والا باغ میں کہا تھا کہ اگر ہم حضور کی آبرو کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارا اعزاز ہوگا. اگر عامر چیمہ کے قدموں پہ قدم رکھتے ہیں تو ہماری خوشبختی ہوگی. اگر غازی علم الدین کے راہوں کے مسافر بنتے ہیں تو یہ ہمارے سر پہ عزت کی دستار ہوگی ہے. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کرنا جانتا ہے. وہ ابابیلوں سے ہاتھی نہیں مروا لیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابن حجر نے لکھا ہے کہ جس دور میں منگولوں نے بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا اور غرناطہ کے اندر لاشیں بکھری ہوئی تھی، جامعہ نظامیہ کی لائبریری دریائے دجلہ کے سپرد کر دی گئی اور 3 دن تک مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ جو ہے وہ خون بن کے بہتا رہا. اس دور میں کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی کبھی دوبارہ عروج پائے گا. ایک منگول سردار نے جو کہ عیسائی ہو گیا، ایک عیسائی پادری کو بلا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کروائی اور اس نے بدبختی کرتے ہوئے ہمارے آقا کی ذات پہ حملہ شروع کیا اور گالیاں دینی شروع کر دی. اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا. تو ایک کتا پاس بندہ ہوا تھا جو بھونکنے لگا. اس کو لوگوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی توہین کر رہا ہے اس لیے یہ طیش میں آ گیا. کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس نے بدبختی کا آغاز کر دیا تو وہ کتا رسہ توڑا کے جھپٹ کے اس کے گریبان تک پہنچا، اس کے گلے میں اس نے دانت گاڑ لیے. ابن حجر لکھتے ہیں چھوڑا تب جب اس ظالم کو واصل جہنم کر دیا. اس مجمع سے اس واقعہ کو دیکھ کر 40,000 لوگ اسلام کو قبول کر گئے. اقبال کہتا ہے ایاں
اقبال کہتا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. وہ اپنے دین کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس وقت امتحان گاہ میں کھڑے ہیں. اب تو ہم نے تو کبھی ایک وقت کی روٹی بھی نہیں چھوڑی, ہم نے تو کبھی اپنے چونچلے بھی نہیں چھوڑے. کہ ہمارے رسول کی توہین ہو رہی ہے, ہماری رسم حنابی بھی تھمنے نہیں آ رہی, ہمارے رسول پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے ڈانس اسی طرح چل رہے ہیں, ہمارے رسول کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں, ہماری فحاشی ریانی میں کوئی فرق نہیں آیا, ہمارے آقا کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ہماری زندگی کے تیور وہی ہیں جو اس سے قبل تھے. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور بار بار سوچنے کی بات ہے. صاحبو, میرا تو یہی دردناک دکھڑا ہے اور میں یہی پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آؤ ہم اکٹھے ہو کے قرآن کو اپنے سر پہ رکھ لیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں, اپنے آقا کریم کی سنت کو اپنائیں, سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں. میرے استاذ المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمانا. آپ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہو نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو. تمہاری حالت, صورت, شکل, عقل, تمہارا انداز حیات, تمہاری زندگی, تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی جہاں ہے وہاں آگے بڑھے اور اس دین کے لیے جو کہ سچا دین ہے, جو کہ فطرت کے مطابق ہے, جو کہ اللہ کا آخری پیغام ہے اور جس کی ذمہ داری حضور ہمارے کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں. حجۃ الوداع کے خطبہ پر حضور نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, جو یہاں موجود نہیں ان تک پیغام پہنچا دو, اور وہ اس پیغام کو لے کر آگے نکلے, پھر وہ آگے پہنچا دے اور وہ آگے لے کے نکلے. ہمارے بزرگوں نے تو سزائیں کاٹی, دکھ جھیلے, کالے پانیوں کی سزا کاٹی اس دین کے لیے. یہ پاکستان میں مل گیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی, کتنی عورتوں کے صحاب اجڑے اور کتنی قسمتیں پامال ہوئی, اور کتنے علماء نے اس سلسلے کے اندر دکھ سہے اور مصیبتیں جھیلی اور پھانسی گھاٹوں کے اندر جا کے چراغاں کیا. ہم تو آئے تو مسجد میں قلین بچھا ہوا تھا, اے سی لگا ہوا, سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا, گرمیوں میں ہمارے لیے پنکھے لگے ہوئے تھے. میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے دین پر. آج ہم مدارس دینیہ میں پڑھنے جاتے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھو جو سڑکوں سے گزرتے ہوئے جو گڈ ہیں ان کے پیچھے لگی ہوئی لال ٹینوں کے نیچے کتاب لے کر 3-3 میل تک جاتے تھے اور یوں پڑھا کرتے تھے. آج ہمیں کون سا دکھ آیا اس راستے کے اندر؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اس راستے کے اندر محنت کرنا ہوگا. میں اگر یہ تبلیغ کر رہا ہوں تو میرے لیے کوئی مشکل ہے تبلیغ کرنا کہ یہ سونڈ لگا ہوا ہے میرے لیے, آپ لوگ متوجہ ہیں, اور میں آیا ہوں تو کتنے ہار آپ نے میرے گلے کے اندر ڈال دیے, کتنی محبتیں پیش کر رہے ہیں. تو میں اگر یہ تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ کون سا میرے لیے مشکل ہے. لیکن ذرا تصور کرو نا ان کی تبلیغ کو. جب وہ تبلیغ کرنے جاتے لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, کیا کیا جو ہے وہ دکھ نہیں جھیلے ان مبلغین نے. یہ ہمارے تک دین آیا, اب تو بڑا آسان کام ہے دین کا کام کرنا, اب تو وہ مشکل رہی نہیں ہے, اب تو آسانیاں آسانیاں, اب تو سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. تھوڑا سا اپنی لائن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنی فکر کو جو ہے وہ صائب بنا لینے کی ضرورت ہے, اور اپنے شب و روز ہم اس راستے میں لگا دیں اور اس راستے کے اندر ہم محنت کریں. آپ یہاں کسی عالم دین کا درس قرآن اس کا اہتمام کریں, انتظام کریں, اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں اور اس انداز کے ساتھ آگے بڑھیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی اچھائی کے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر شریک ہوں. اپنی وضع قضا کو سنت کے مطابق بنائیں, 5 وقت کی نماز کو معمول بنائیں. یہ یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے, جب جمعے کے اور فجر کے نمازی برابر ہو گئے تو اس وقت دنیا کے اوپر کوئی یہودی نہیں رہے گا. جب مسلمانوں میں جمعے کے اور فجر کے نمازی برابر ہو گئے, تعداد ان کی ایک جیسی ہو گئی, تو پھر دنیا کے اوپر یہودی ختم ہو جائیں گے. اور ایک یہودی مسلم ممالک میں آیا اور اس نے فجر کی نماز کے اندر تعداد دیکھی اور دیکھ کے اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. فجر کی نماز کے اندر آدھی صف ہوتی ہے, صف ہوتی ہے, 1.5 صف ہوتی ہے, پورا محلہ پڑا ہوا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی.
اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اللہ کا نمائندہ آواز دے رہا، آؤ نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور چڑیاں اس وقت جاگ پڑتی ہیں، چڑیاں بھی جاگ پڑتی ہیں اس وقت، یہ جانور بھی جاگ پڑتے ہیں، اور وہ بھی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، اور ہم لمبی تان کے اس وقت بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ غفلت ہے ہمارے اوپر، مزاج بن گیا رات لیٹ سے سونا، اور ساری رات اسٹار پلس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کیا ہمارے لچھن اور کیا کیا ہمارے تیور، ہماری قوم کا مزاج ہی بگڑ گیا ہوا ہے۔ بہن اور بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک بچی ناچ رہی ہے، اور ایک بوڑھا شخص اس کے اوپر 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے پھینک رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تو یہ 500 روپے کا نوٹ ٹکڑے کر کے پیسے ضائع کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے پھینک رہا ہوں اس کو نظر نہ لگے، یہ بڑا اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ اس نے کہا تو اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہا ہے، تیری کیا لگتی؟ کہا بیٹی ہے میری۔ تو جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے تو اس قوم کی پھر اللہ ہی محافظ ہے اس کا۔ تو صاحب زندگی گزر رہی ہے، میں اور بھی آدھا گھنٹہ کچھ بیان کروں گا تو اس طرح کی باتیں میرے دامن میں، تو شاید میں ایسی کوئی بات ایک بھی آپ کو نہ سنا سکوں کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں اور آپ کہیں کہ واہ جی رات مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے حد کر دی۔ تو میرے تو دامن میں یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنی وضاقتہ شریعت کے مطابق بنائیں، اور اپنے حالات کو درست کریں۔ اگر دکان پہ بیٹھے ہیں تو سمجھیں کہ ہم اس منصب کے اندر کوئی خیانت نہ کریں۔ التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بھی ہماری عبادت ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ فرمایا ما بدأ فی امرۃ فہی صدقہ، جو تم کمائی کر کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم بچوں کے لیے لاتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، لیکن دیانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ زندگی میں معمول بنا لے، کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، جو وعدہ کرے سر کے بل بھی آنا پڑے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ جو ہم قدم قدم پہ جھوٹ کے عادی ہو گئے، فریب دہی یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، آپس کے حسد اور بغض، سکا بھائی سے بغض اور حسد رکھا ہے۔ یہ بھی دن آنے تھے کہ خون ایسا سفید ہو جانا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ جو شریکہ برادری یہ بھی عجیب مصیبت ہے، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنا۔ حالانکہ شریک کا معنی کیا ہے؟ شریک کا معنی شرکت کرنے والا، جائیداد میں شریک، خون میں شریک، اور جو ہے دکھوں میں اور مصیبتوں میں اور آنے والی تکلیفوں میں اپنے بھائی کا شریک۔ شریک کا تو مفہوم یہ تھا اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا قصاص اس کو دیا جائے گا، لیکن اگر وہ صلح پہ راضی ہو جائیں تو اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ تو دیت کون ادا کرے گا اگر وہ دینے والا نہیں ہے جس سے قتل ہو گیا؟ تو شریعت کہتی ہے اس کے یہ رشتہ دار دیں گے، کیونکہ یہ شریک ہے، اس کے دکھ کے شریک ہے، دکھ میں یہ کام آئیں گے۔ شریک کا مفہوم تو یہ تھا کہ دکھ درد میں شریک ہو جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹے کی شادی رچائے ہوئے ہیں، ان کو کہا تھا 100 آدمی آنا، وہ 200 آ گئے، انتظام کم پڑ رہا ہے، بندے کی جان مٹھی میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر 2 لقمے بھی کم ہو گئے تو شریک باتیں کریں گے، اور جن کو بلایا ہوا ہے، جن کو اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے، ان سے ڈر رہا ہے کہ یہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کم ہو گیا تو یہ باتیں کریں گے اور میری بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ اپنی شریکہ برادری سے ڈر رہا ہے جو اس کے دکھوں میں شریک جنہوں نے ہونا تھا، جنہوں نے خود بھوکے ہو کے مہمانوں کی تعظیم کرنی تھی۔ لیکن یہ کیسا دور آ گیا، کیسے شریکہ برادری نکل آئی ہے۔ تو صاحبو، ہم اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج بہترین انداز میں ایسے ہی پیش کر سکتے ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں دین دیا، سر سے لے کر پاؤں تک اس دین کو ہم اپنائیں اور پورا دین ہم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وہ کہتا آؤ تو پورے آؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے، یہ جو ناموس رسالت پہ حملہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پوری طرح سے یکسو ہونا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت اور ناموس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور جن بدبختوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو ان کا فوری حل تو وہی ہے جو عمر چیمہ اور غازی علم الدین نے کیا، لیکن مستقل حال اس کا یہ ہے کہ ہم مضبوط ہوں، ہماری معیشت مستحکم ہو،
اور ہم شعوری طور پہ مستحکم ہوں اور دنیا کی غالب قوم بنے، ہمارا باہمی اتحاد ہو، تو پھر کوئی جرأت یہ نہ کر پائے گا۔ لیکن افسوس ساتھ یہ بھی مجھے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو ڈنمارک کے وہ اوباش اپنی بدباطنی کا اور اپنی بدخصلتی کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کتنے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کو دکھ بھی دیتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی جو ہے وہ کتنے ایسی گندگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اب بھی اگر نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا احساس دے۔ میں اپنے عزیز محترم حافظ صاحب کو آج کی اس بابرکت محفل کے منعقد کرنے پہ ان کے رفقائے کار کو اور آپ سب کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار اعلان لبیک یا رسول اللہ کے نام سے کیا۔ اللہ اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بہتریاں بخش دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔